الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 15 پڑھیں گے۔ لا تسألون الناس شیئا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ یہ روایت ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ویلیو کے سوال نہ کرنے سے انسان میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے۔ عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ انسان اپنے آپ کو جان جائے، اس کو سیلف ایکچولائزیشن بھی کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے آپ کو جاننا، اور علامہ اقبال کی خودی بھی اسی کے اوپر بیسڈ ہے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے، اپنے آپ کی، اپنی ذات کی عزت کرتا ہے، تو اس کے اندر خودداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ خودداری کا جذبہ ہی ہے کہ جو اس کا پورا ویلیو سسٹم کو بیلنس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خودداری وہ عظیم صفت ہے کہ جو انسان کو صرف ایک ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا سکھاتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اسکالرز کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں سے ان کے اموال اور چیزیں مانگنا چھوڑ دے، خواہ یہ مانگنا تھوڑی سی چیز کا ہو یا زیادہ چیز کا۔ اب تھوڑی سی چیز کیا ہوگی؟ وہ گھریلو لیول پہ جو ہم چیزیں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، یا معاشرتی لیول پہ یعنی کوئی پیسے وغیرہ مانگنا ہے یا کوئی بڑی چیز مانگنا، تو اس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم 9 یا 8 یا 7 افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو ابھی نئی بیعت کر کے ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے کہا ہم تو ابھی بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ فرمایا کہ تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ہم سے کس بات پہ بیعت لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور 5 نمازوں پر اس بات پر کہ اطاعت کرو گے، یعنی 5 نمازوں کی کا اہتمام کرو گے اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اور ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے۔ اس حدیث کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ راوی جس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس کا آگے بیان ہے کہ میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے بیعت کی تھی، وہ 8، 9 یا 7 لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی، میں نے ان لوگوں میں سے اکثر کو دیکھا کہ اگر کسی کا کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ کسی سے یہ نہ کہتے تھے کہ اس کا کوڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیں، یعنی اگر وہ خود گھوڑے پر ہیں اور ان کا کوڑا گر گیا ہے تو وہ کسی راہ چلنے والے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا کوڑا اٹھا کے ہمیں دے دو، بلکہ وہ خود گھوڑے سے اترتے تھے اور اپنا کوڑا اٹھاتے تھے، یعنی سوال نہیں کرتے تھے لوگوں سے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، ساس، بہو، دیورانی، جٹھانی، نند، بھاوج، سب کی لڑائیاں کس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں؟ کہ گھر کا کام، کہ اگر بالفرض گھر کے اندر نندیں موجود ہیں تو بھابھی ہی کام کرے گی، وہ ماں ہو، بھابھی ہو، نند ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر ایک کام کا بوجھ ڈال دینا، تو وہ تمام جو گھر کے افراد ہیں وہ سوالی ہوتے ہیں اس بندے کے جس کے اوپر کام کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بندہ ان سب کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں گھر کے اندر فساد کا سبب بنتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طلاقیں، فساد، گھر ٹوٹنا، میاں بیوی کی بدگمانیاں، قطع تعلق، زبردستی کے رشتے، منافقت، کینہ، بغض، اور بعض اوقات یہ چیزیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہ قتل اور خودکشی تک پہنچ جاتی ہیں۔
تو اس طرح گھریلو چیزوں میں دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا. اسی طرح گھریلو معاملات میں بھی ایک دوسرے سے سوال کرنے سے بچنا چاہیے. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سودا صرف ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامان کا خیال رکھے کہ اب کیا چیز ختم ہو رہی ہے اور کیا چیز ختم نہیں ہو رہی ہے. لیکن وہ اس توکل پہ بیٹھ جائے کہ اوپر جٹھانی ہے یا دیورانی ہے یا نیچے دیورانی رہتی ہیں یا پڑوسیوں سے مانگ دیا جائے گا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو خیال نہیں رہا اور انتہائی مجبوری میں آپ کو کسی سے مانگنا پڑ جائے، تو پھر اس صورت میں تو آپ مانگ سکتے. خود انسان کا اپنا ویلیو سسٹم اس کو بتاتا ہے کہ کون سی چیز اشد ضروری ہے، یعنی کس حالت میں مجھے اشد ضرورت ہو کہ میں کسی سے کوئی چیز مانگوں. اگر تو بہت اشد ضرورت ہے تب تو جائز ہے، لیکن اگر اشد ضرورت نہیں ہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے. ایک تو وہ شخص جو کسی کے قرض کا ضامن بن گیا ہو تو وہ اگر مبالغہ نہ کرتا ہو تو بس اتنا مانگ سکتا ہے جتنا کہ اس کو قرض دینا ہے. دوسرا وہ شخص کہ کسی آفت اور مصیبت اور آسمانی اور زمینی مصیبت میں گر گیا ہو، جیسے بیماری ہے، قحط سالی ہے یا سیلاب وغیرہ ہے. اور تیسرا وہ شخص جو غنی ہو مگر اس کا پورا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہو کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے، کسی وجہ سے، تو اس کو پھر وہ بقدر ضرورت مانگ سکتا ہے. اب مانگنے والا بھی 3 باتوں کا خیال رکھے کہ اپنی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دے، اور مانگنے میں مبالغہ نہ کرے، اور جس سے سوال کرے اس کو اذیت نہ دے. تو یہ 3 شرائط جو ہے وہ مانگنے والے کے لیے ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب گلی کوچوں میں جو لوگ بھکاری آتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ان کے متعلق عبداللہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے نام پر طلب کریں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کو منع کروں، لیکن اگر کوئی غیر اللہ کا واسطہ دے، کہے کہ فلاں کے صدقے سے یا محمد کے صدقے سے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، پھر ان کو دینا واجب نہیں ہے. لیکن جو بھی سائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈانٹنے ڈپٹنے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب کوئی سائل ہو، کوئی سوال کرے تو اس کو ڈانٹو نہیں. ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.